منڈی احمدآباد سانحہ مسجد کے خلاف شہر میں مختلف شیعہ تنظیموں اور متولی امام بارگاہ سید فدا حسین شاہ کی جانب سے احتجاجی ریلی، شیعہ نسل کشی روکی جائے، مظاہرین کا احتجاجی مظاہرہ میں مطالبہ۔ منڈی احمدآباد سانحہ مسجد کے خلاف مجلس وحدت المسلمین اور شیعہ علماء کونسل کا احتجاجی مظاہرہ۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے علامہ زوار حسین آبدی کا کہنا تھا کہ شیعہ نسل کشی بند کی جائے اور انہیں تحفظ فراہم کیے جائے۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں علم، پلیکارڈ اور بینرز اٹھا رکھے تھے۔ نائب صدر پاکستان عوامی تحریک پی پی 186 میاں ظفر علی بھٹو نے چاق قادر مانیکا میں عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا۔ محفل کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا اور آغاز علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و پاک پیش کرنے سے کیا گیا۔ خصوصی خطاب حضرت مولانا علامہ محمد گوہر صاحب نے کیا۔ بطور مہمان خصوصی ڈاکٹر چودھری محمد رفیع کامبو، جنرل سیکرٹری پاکستان عوامی تحریک ضلع اوکاڑہ، الحاج غلام مصطفیٰ فخری صاحب کوآرڈینیٹر پی پی 186 پاکستان عوامی تحریک، اور محمد اکرم سکھیرا، جنرل سیکرٹری پاکستان عوامی تحریک پی پی 186 کے علاوہ علاقے کے مشہور شخصیات رانا سرفراز خان، امانت علی بھٹی صاحب اور مشہور و معروف عالم دین میاں افتخار احمد رضوی گولوی اور علاقہ سے کثیر تعداد میں لوگوں نے شمولیت کی۔ کالا باغ میں بکی چوک پر ہزارہ برادری سے یکجہتی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرین سے سید اقرار حسین، مولانا الطاف حسین شیرازی، سید سخاوت حسین، سید حسن شاہ اور دیگر علماء دین اور مزدین علاقہ نے شرکت کی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ اتنے دنوں سے کٹے ہوئے لاشیں سڑکوں پر پڑے ہیں۔ لواحقین کا کہنا ہے کہ ایک دفعہ وزیر اعظم ہمارے پاس آ جائیں، لیکن افسوس کہ وہ وہاں جا کر ان کا غم بانٹنے کے بجائے کہتے ہیں کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت جلد ہزارہ برادری کے مطالبات مانے، نہیں تو ضلع کی سطح پر احتجاج کریں گے۔ لاہور گلبرگ زون میں غیر قانونی تعمیرات کا سلسلہ جاری و ساری۔ لاہور گڑی شاہو میں درجنوں کمرشل تعمیرات بھتہ اور رشوت لے کر شروع کی جا چکی اور لاہور گڑی شاہو کے مختلف شاہراہوں سے غیر قانونی تعمیرات سے نائب قاصدوں کی بھتہ وصولی کا انکشاف۔ لاہور ٹاؤن ہال کی انتظامیہ نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ لاہور زبیر وٹو ایم او آر اور چیف آفیسر کی ملی بھگت سے پنجاب حکومت کو لاکھوں روپے نقصان، لاکھوں ککھ پتی آج کے دور میں لاکھ پتی بن چکے ہیں۔ لاہور اینٹی کرپشن نیب سے فوری کارروائی کا مطالبہ۔ چنوڑ مشن نیوز پریس کلب کے افتتاح کے موقع پر مہمان خصوصی عمر چمن اے آر وائی نیوز اور شیخ سمیر کوہ نور نیوز، دعوتچی پارٹی جناب ڈسٹرکٹ بیورو چیف عالمگیر شہزادہ ملک مقصود چنوٹی مشن نیوز اور شیخ سمیر نمائندہ کوہ نور کی دعوت پر بشارت طلبی بیورو چیف پنجاب پاکستان رنگ نیوز اور محمد طاہر احمد بیورو چیف پاکستان رنگ نیوز چنوٹ کی خصوصی شرکت۔ مشن پریس کلب چنوٹ معظم شاہ الوی چوک عالمگیر شہزادہ اور دیگر معززین ارکان کو مبارکباد پیش اور مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئی۔ مشن نیوز پریس کلب کے لیے دعا کروائی گئی۔ بیورو چیف چنوٹ محمد طاہر احمد، پاکستان رنگ نیوز۔ دنیا ایس ایچ او کی نصیحت کام کر گئی، ممتا جیت گئے۔ والدین کو تشدد کا نشانہ بنانے پر بیٹے کے خلاف والدین سٹی تھانہ پہنچ گئے۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے والدین کو تشدد کا نشانہ بنانے والے گستاخ بیٹے کو حراست میں لے کر تھانہ آ گئے۔ ایس ایچ او عمران سید نے والدین کے گستاخ اور تشدد کرنے پر بلو نامی لڑکے کے خلاف مقدمہ درج کرنے کو کہا تو ماں کی آنکھوں میں پانی آ گیا، آنکھیں نم ہو گئی۔ ماں نے بیٹے کو دیکھتے ہی معاف کر دیا۔ آوارہ لڑکے کو ایس ایچ او نے اپنی مثال دیتے ہوئے نصیحت کی بات کی اور میری ماں کی دعاؤں سے آج میں اس مقام پر پہنچا ہوں۔ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، تم اپنی جنت خراب کر رہی ہو۔ جس پر والدین کا گستاخ ببلو کو احساس ہوا اور فوری اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا اور معافی مانگتے ہوئے والدین نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ شیخو پورہ میں 10 روز قبل دوران ڈکیتی لڑکی کو اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنانے والے تینوں ڈاکو سگے بھائی نکلے۔ پولیس نے ملزمان کو ضلع فیصل آباد کے علاقے سمندری سے گرفتار کر لیا۔ شیخو پورہ پولیس کی بڑی کامیاب کارروائی۔ تھانہ صدر فاروق آباد کے علاقے فتح پور کے قریب 10 روز قبل رکشہ سوار فیملی کو روک کر لوٹ مار کرنے کے بعد لڑکی کو جھاڑیوں میں لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنانے والے تینوں ملزمان کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ واقعے پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی نوٹس لیا تھا۔ خبر شامل کرتے ہیں حویلی لکھا سے۔ بنگا حیات ہیڈ سلیمان کی روڈ جو کہ بہت سارے گاؤں دیہاتوں کو حویلی لکھا شہر سے جوڑتا ہے،
اور گاؤں دیہات کے لوگ کاروبار کی غرض سے، تعلیم و تربیت کی غرض سے، علاج معالجے کی غرض سے، زمیندار اپنی جناز کی خرید و فروخت کی غرض سے اس روڈ پر صبح شام آتے جاتے ہیں اور یہ آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، مگر سالوں سال سے یہ روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے بارشوں میں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے اور آئے روز وارداتوں میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ روڈ عوام کی سہولت کا کم لیکن عذاب کا سبب زیادہ بنتا جا رہا ہے۔ چکوال ہزارہ مشت سانحہ کوئٹہ کے خلاف بھون چوک میں احتجاجی دھرنا۔ امام بارگاہ مہاجرین سادات بھون روڈ سے نکالی گئی احتجاجی ریلی بھون چوک پہنچ کر دھرنے میں تبدیل ہو گئی۔ مختلف شیعہ تنظیموں کے دھرنے میں شریک دھرنے کے باعث بھون چوک میں ٹریفک جام، مظاہرین کا سانحہ کوئٹہ کے ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ۔ کوئٹہ میں ہزارہ برادری کے مزدوروں کے بے معنی قتل کے خلاف چکوال میں بھی مختلف شیعہ تنظیموں کا احتجاج۔ بھون چوک میں دھرنا۔ تفصیلات کے مطابق سانحہ کوئٹہ کے خلاف امام بارگاہ مہاجرین سادات بھون سے برآمد ہونے والی احتجاجی ریلی، بھون روڈ سے برآمد ہونے والی احتجاجی ریلی بھون چوک پہنچ کر دھرنا میں تبدیل ہو گئی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا پیغام۔ میں ابھی وزیر اعلیٰ سندھ اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے ہمراہ کوئٹہ جانے کے لیے کوشاں ہوں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا بیان۔ انجن کے نہ چلنے کے سبب ہمیں کراچی سے کوئٹہ جانے والے طیارے سے اتار دیا گیا۔ اب میں کوئٹہ پہنچنے کے لیے متبادل انتظامات کے حوالے سے کوشاں ہوں۔ وزیر اعظم کو دہشت گردی سے متاثر ان مظلوموں کے مطالبات تسلیم کرنے چاہیے جو میتوں کے ساتھ 5 روز سے احتجاج کر رہے ہیں۔ ساہیوال ایس ایچ او تھانہ یوسف والا ملک ندیم انور کا ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ تفصیلات کے مطابق ایس ایچ او تھانہ یوسف والا ملک ندیم نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ جرائم پیشہ عناصر اور ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھا جائے گا، جس کی پولیس ٹیمیں عملی طور پر جرائم پیشہ اور ناجائز اسلحہ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اس پر ملزمان کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کیا جا رہا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان رنگ نیوز۔